أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ برادران اسلام، معزز و محتشم سامعین کرام و حضرات گرامی، آج خطاب جمعۃ مبارک کا عنوان عظیم صحابی حضرت سیدنا سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ببرکت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرما اور کلمات حق کو سننے کے بعد اس پر عمل اور مزید آگے ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرما۔ حضرت سیدنا خبیب بن عدی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کسی طریقے سے کفار مکہ کے چنگل میں پھنس گئے، آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور کفار مکہ جنگ بدر کے انتقام کے لاوے میں مبتلا تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا حضرت سیدنا خبیب بن عدی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی سخت سزا دی جائے اور ایسی موت دی جائے معاذ اللہ جو قابل ذکر ہو، اور یہ سارا کام یہ اس لیے کر رہے تھے انہیں جنگ بدر کا بدلہ لینا تھا۔ حضرت سیدنا خبیب بن عدی کو شہر کے بیچ میں آپ کو لایا گیا اور پورے شہر میں یہ اعلان کر دیا کہ سارے کفار مکہ جمع ہو جائیں تاکہ ہم سب لوگوں کے سامنے حضرت سیدنا خبیب بن عدی کو عبرت کا نشان بنا دے۔ اور وہ جو دعوت پیش کی گئی تھی اس دعوت میں حضرت سیدنا سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ آپ نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس کے ایک طویل عرصے کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا سعید بن عامر اس منظر کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھے اور حضرت خبیب کے کافی قریب تھے اور اپنی سر کی آنکھوں سے سارے منظر کو ملاحظہ کرنے کے لیے آپ بھی وہاں پیش ہو گئے۔ حضرت سیدنا خبیب بن عدی پر اب درد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کفار مکہ نے کیا کیا؟ آپ کے جسم کے جو عضو تھے اس کو کاٹنا شروع کیا۔ ایک عضو کو کاٹا۔ کفار مکہ میں سے کسی شخص نے حضرت سیدنا خبیب کو پوچھا کہ بتاؤ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم گھر میں آرام سے بیٹھے رہتے اور تمہاری جگہ پر محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ اس اذیت میں مبتلا ہوتے۔ حضرت سیدنا خبیب نے جب اس بات کو سنا تو برجستہ علی الفور یہ جواب دیا، حضرت خبیب
اس بات کو ہرگز پسند نہیں کر سکتا، بلکہ حضرت خبیب تو یہ کہتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین میں اگر کوئی کانٹا چبھ جائے اور حضرت خبیب گھر میں آرام سے بیٹھا ہو، یہ بھی مجھے قبول نہیں ہے۔ تو تم تو بہت بڑی بات کر رہے ہو۔ وہ اور جلال میں آ گئے اور غصے میں آ گئے، اور انتقام کی وجہ سے مزید آپ کے جسم کے حصوں کو کاٹنے لگے، لیکن آپ کا وہی جواب تھا۔ بالآخر ان لوگوں نے کہا یہ سمجھنے والا نہیں ہے، یہ شخص جو ہے سمجھنے والا نہیں ہے، اسے تختہ دار پر لٹکا دو۔ حضرت سیدنا خبیب بن عدی انصاری کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، اور آپ نے جام شہادت کو نوش فرما لیا۔ اور یاد رکھیے گا، صحابہ کرام میں یہ پہلے صحابی ہیں حضرت سیدنا خبیب بن عدی کہ جنہیں پھانسی کی سزا دی گئی اور تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ اس سے قبل اگرچہ کثیر صحابہ راہ خدا میں شہید ہوئے تھے، لیکن کسی صحابی نے جام شہادت کو تختہ دار پر قبول نہیں کیا۔ یہ پہلے صحابی ہے تاریخ اسلام کے اندر جنہیں پھانسی پر اور سولی پر چڑھایا گیا۔ لیکن اس منظر کو جب حضرت سیدنا سعید بن عامر نے ملاحظہ فرمایا تو یہ منظر آپ کی آنکھوں میں بیٹھ گیا، آپ کے تصور میں بیٹھ گیا۔ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ حضرت سیدنا خبیب بن عدی نہ موت کا کوئی ڈر ہے، موت کا کوئی ڈر نظر نہیں آ رہا، اور آپ بالکل باوقار حشاش بشاش ہے۔ بلکہ جب آپ کو تختہ دار پر لٹکایا جا رہا تھا، اس سے قبل آپ نے ایک موقع مانگا، کہا کہ مجھے مہلت دے دو، 2 رکعت پڑھنی ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے۔ آپ کو مہلت دے دی، اور جب آپ نے 2 رکعت ادا فرما لی تو اس کے بعد یہ کہنے لگے تھے کہ یاد رکھنا میں نے جلدی میں نماز ادا کی، جبکہ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ آخری نماز ہے، میں طویل نماز ادا کروں، لیکن میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ نبی کا غلام موت سے ڈر رہا ہے، اس لیے میں نے جلدی نماز ادا کر لی۔ یہ حضرت سیدنا خبیب بن عدی انصاری ہے۔ اب یہ ساری کیفیات حضرت سیدنا سعید بن عامر نے دیکھی تھی۔ رات کو جب سوتے خواب میں حضرت خبیب کو دیکھتے، جب کہیں جا رہے راستے میں چل رہے تو تصور وہی قائم ہو جاتا۔ ایک عرصے تک یہی ہوتا رہا، بالآخر ان کا ضمیر زندہ ہو گیا، اندھیرے چھٹ گئے، ایمان کی کرنیں روشن ہونے لگی۔ اب رب کی بارگاہ میں کہتے مولا میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ حضرت سیدنا سعید بن عامر نے اسلام کو قبول کیا، اور برملا مکے میں کفار مکہ کے درمیان لوگوں کے درمیان کہنے لگے کہ سن لو حضرت سعید نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ اور اسلام قبول کرنے کا سبب جو ہے یہ وہ منظر تھا جو حضرت خبیب کو دیکھ کر، اور حضرت خبیب کو جو دیکھا تھا اس منظر کی بنا پر میں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن عامر نے اسلام قبول کیا، مکہ المکرمہ میں رہتے تھے۔ آپ نے اب مکہ المکرمہ کو چھوڑ دیا، مدینہ طیبہ رخت سفر باندھ لیا، اس لیے کہ مدینہ طیبہ جو رخت سفر باندھنا تھا نبی کی بارگاہ میں حاضری دینی تھی اور نبی کی سنگت کو اختیار کرنا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے، جب حضرت سیدنا سعید بن عامر نے اسلام قبول کیا تو روایتوں میں ملتا ہے آپ کی اس وقت تقریباً عمر مبارکہ 25 برس کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ نوجوان تھے، اور یہ ہجرت کا 6واں سال جاری تھا جب حضرت سیدنا سعید بن عامر نے اسلام قبول کیا۔ اب مدینہ طیبہ آ گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت کو اختیار کر لیا۔ اس کے بعد جب 7 ہجری ہوئی، غزوہ خیبر ہوا، تو غزوہ خیبر میں حضرت سعید شریک ہوئے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جتنے بھی غزوات قائم ہوئے تمام غزوات میں آپ نے شرکت کی، اور آپ تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے بہت مشہور تھے۔ یہی وجہ تھی بہت سی مرتبہ آپ سیدنا صدیق ابوبکر کو نصیحت فرماتے، آپ خاموشی کے ساتھ دھیان لگا کر توجہ کے ساتھ حضرت سعید کی نصیحت سماعت فرماتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کا انداز بھی وہی تھا
جو انداز حضرت سیدنا صدیق ابو بکر کا ہوا کرتا تھا، اب یہ جو انداز آپ کا دھیان لگا کر سننے کا کیوں تھا؟ اس لیے کہ ان صحابہ کرام کو پتا تھا یہ میرے آقا کے بڑے چہیتے ہیں، میرے آقا کے بڑے لاڈلے ہیں، اس لیے اگرچہ شیخین کریمین افضل اور برتر ہے، اس لیے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے صحابہ میں سب سے افضل اور برتر حضرت سیدنا صدیق ابو بکر ہے، اور آپ کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق کی ذات ببرکت ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس کے باوجود افضل اور برتر ہے، اپنے سے چھوٹے کی نصیحت کو سماعت فرماتے تھے، اس لیے کہ صحابہ کے بیچ اب مشہور تھے اب میرے آقا کے چہیتے بھی ہیں، اب میرے آقا کے لاڈلے بھی ہیں، اور یہ بات بھی مشہور تھی کہ عبادت اور ریاضت کے حوالے سے حضرت سعید بے مثال نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق ابو بکر کا دور گزر گیا، اب مسند خلافت پر حضرت عمر فاروق آ گئے۔ جب مسند خلافت پر حضرت عمر فاروق آئے، کچھ دن ابھی گزرے تھے، اور خلافت پر بیٹھنے کے بعد عمر فاروق سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، آج پہلی ملاقات ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس آ گئے، اور آنے کے بعد کچھ نصیحتیں فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق خاموشی کے ساتھ، توجہ و دھیان کے ساتھ حضرت سیدنا سعید بن عامر جمحی کی نصیحتوں کو سماعت فرماتے ہیں۔ نصیحتیں سماعت فرمانے کے بعد حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا، اے سعید، میں چاہتا ہوں شام کا جو ملک حمص ہے تم اس کے گورنر بن جاؤ، وہاں کا سارا نظام تم سنبھال لو۔ جیسے آپ نے یہ سنا، حضرت سعید نے فوراً انکار کر دیا، کہا نہیں، یہ بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا، ظاہر بات ہے جب میں گورنر بنوں گا تو وہاں کی جملہ عوام کے سارے کام مجھے کرنے پڑیں گے، جو عوام ہے، پبلک ہے، اس کا خیال رکھنا پڑے گا، اور مجھے نظام عدل و انصاف والا قائم کرنا پڑے گا، ہر قسم کی کرپشن سے لوگوں کو بچانا پڑے گا۔ آپ نے منع فرما دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں، کیا سارا بوجھ عمر ہی اٹھائے گا؟ عمر کو خلیفہ بنا دیا، ساری عوام کا بوجھ عمر نے اٹھا لیا، اور آپ کو تو صرف ایک شہر کا بوجھ دے رہا ہوں، ایک سٹی کا بوجھ دے رہا ہوں، آپ اس سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے بہت زیادہ اصرار کیا، اس اصرار کے بعد آپ نے اسے قبول کر لیا۔ اب ایک لیٹر جاری ہو گیا، حکم نامہ، آپ جائیں حمص میں، اور حمص کے آپ آج سے گورنر ہیں، وہاں کا سارا نظام آپ نے دیکھنا ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن عامر حمص چلے گئے، اور ایک بہترین مثالی نظام قائم کر دیا، لوگ بڑے خوش ہیں، وہاں نہ کوئی کرپشن ہے، نہ فراڈ ہے، چوری چکاری ختم ہو گئی، غربت بھی کافی حد تک ختم ہو گئی، نظام عدل و انصاف پر مبنی اور قائم ہے، لوگ بڑے خوش ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق معلومات کرتے رہتے کہ حمص میں کیا ہو رہا ہے، ہر طریقے سے تعریفیں سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ نے بڑا اچھا گورنر دیا ہے، نہ ظلم کرتا ہے، نہ کسی کو تنگ کرتا ہے، بلکہ ہر وقت عوام کے لیے حاضر رہتا ہے اور عوام کی خدمت کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سید القوم خادمہم، جو قوم کا سردار ہوتا ہے بظاہر وہ سردار ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ قوم کا خادم ہوا کرتا ہے، وہ قوم کا خادم ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت سیدنا سعید بن عامر جو ہے حمص کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور لوگ بڑے خوش ہیں، اور عدل و انصاف قائم ہے۔ کچھ عرصہ ہو گیا، تھوڑے عرصے کے بعد حمص سے چند لوگ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے ملاقات کے لیے، امیر المؤمنین کی بارگاہ میں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق ملاقات کرتے ہیں، وہاں کے بارے میں پوچھتے، بتاؤ کیسے حالات چل رہے ہیں، لوگوں نے تعریفیں کی۔ حضرت عمر فاروق بڑے مطمئن، بڑے خوش ہیں، اچھا گورنر ہے، رحم دل ہے، اپنی عوام اور رعایا پر رحم بھی کرتا ہے، شفقت بھی کرتا ہے، اور ان کے کاموں کو مکمل بھی کرتا ہے، اور اپنی قوم کو شدائد، مصائب اور آلام سے بھرپور کوشش کرتا ہے کہ قوم بچ جائے۔ آپ بڑے خوش ہو گئے۔ اب حضرت عمر فاروق نے فرمایا، یہ بتاؤ حمص کے اندر غریب لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت تھوڑے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ایک لسٹ بنا لو۔ ظاہر بات ہے لسٹ اس وقت بنتی ہے جب کم ہوتے ہیں، اگر کثیر افراد ہو تو لسٹ کیسے بنے گی؟ کم لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کتنے؟ بولا چند لوگ ہیں، گنے چنے ہیں جو غریب لوگ ہیں۔
حضرت عمر فاروق نے فرمایا ٹھیک ہے ان کی لسٹ بنا لو، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں ماہانہ ان کے ساتھ کوپریٹ کرو، تعاون کرو، تاکہ ان کی غربت ختم ہو جائے اور اچھے انداز میں زندگی گزار سکے۔ جب نام لکھنے لگے نا تو ان میں ایک نام ایسا آیا، اگر آپ وہ نام سنے تو آپ کو حیرانگی ہوگی، اور ظاہری بات ہے جب آپ کو حیرانگی ہوگی تو عمر فاروق کو تو بدرجہ اولا حیرانگی ہوگی۔ ایک نام آ گیا حضرت سعید کا، جو گورنر ہے، شہر کا سارا نظام چلا رہا ہے، شہر کا حاکم ہے، ان کا نام لکھا سعید بن عامر۔ لوگوں نے جب نام تو لکھ دیا، حضرت عمر فاروق دیکھتے ہیں نام پڑھ رہے ہیں، اچھا فلاں شخص ہے فلاں شخص ہے، دیکھا سعید بن عامر بھی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا یہ سعید بن عامر کون ہے؟ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق کے ذہن میں یہ بات آئی سعید بن عامر کوئی اور ہوگا، یہ جو حاکم حمص کا وہ نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے پوچھا بتاؤ یہ سعید بن عامر کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ وہی گورنر تو ہے جو شہر کا سارا نظام چلا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا وہ تو گورنر ہے، سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا حمص کے اندر جو مستحقین اور غریب ہوتے ہیں ان میں ایک نام گورنر کا بھی ہے، ایک نام گورنر کا بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ہم گواہ ہے، روزانہ ہم ایک ہی جورا دیکھتے پہنے ہوئے، ہم دوسرا جورا دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ گھر میں کئی کئی دنوں تک چولہا بھی نہیں جلتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب اس بات کو سنا تو آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ یہ شہر کا گورنر ہے، یہ شہر کا حاکم ہے، سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، اور دن رات یہ سوچتا ہے کہ میری رعایا اور میری قوم کوئی تکلیف اور اذیت میں نہ آئے۔ اس کا یہ حال ہے کہ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، فاقہ کش میں وقت گزار رہا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے اشک نکل آئے اور وہ اشک آپ کی داڑھی مبارک کو تر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو میں ابھی کمرے میں جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کمرے میں گئے اور ایک تھیلی میں 1000 دینار لے کر آ گئے۔ اب 1000 دینار کی مالیت بہت زیادہ ہے، کم نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق وہ دینار لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں میرا حضرت سعید کو سلام بھی پیش کر دینا اور کہنا کہ عمر نے تحفہ بھیجا ہے، عمر نے تحفہ بھیجا ہے۔ اب یہ لوگ پھر حمص تشریف لے گئے، حضرت سیدنا سعید کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ کہا ہم حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں گئے تھے، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ تحفہ بھی بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا سعید نے پوچھا کیا ہے؟ کہا آپ بھی دیکھ لیں اس کے اندر کیا ہے۔ حضرت سیدنا سعید نے جب گٹھری کھولی اس کے اندر 1000 دینار نکلے۔ جب 1000 دینار دیکھے تو آپ کی زبان پر الفاظ آئے، وہ لفظ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آپ نے کلمات پڑھے۔ جب یہ بلند آواز سے کلمات پڑھے تو آپ کی زوجہ نے ان کلمات کو سنا اور فوراً آپ کے پاس آ گئی۔ کیا ہو گیا؟ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کیا کسی کا انتقال ہو چکا ہے؟ حضرت سیدنا سعید نے فرمایا کسی کا انتقال ہو جانا بڑا معاملہ نہیں ہے، اس سے بڑا معاملہ ہو گیا ہے۔ زوجہ نے کہا کیا معاملہ ہو گیا؟ کہا میرے پاس دنیا آ گئی ہے، میرے پاس دنیا آ گئی ہے۔ تو آپ کی زوجہ نے کہا اگر دنیا آئی ہے تو اسے ٹھوکر مارے۔ آپ کی زوجہ کو یہ نہیں پتا تھا دنیا سے مراد یہ 1000 دینار تھے، انہیں اس کا علم نہیں تھا۔ کہا اگر دنیا آ گئی ہے تو دنیا کو ٹھوکر مارے۔ اب ماضی میں بھی تو ٹھوکر مارتے رہتے تھے تو آج بھی ٹھوکر مار دے اور دنیا کو بھگا دے۔ تو حضرت سیدنا سعید نے فرمایا میں یہی تو ارادہ کر رہا ہوں ٹھوکر مارنے کا، میں یہی ارادہ کر رہا ہوں۔ اب آپ نے تھیلیاں منگوائی اور وہ جو 1000 دینار تھے ان کو الگ الگ تھیلیوں میں ڈال دیے، 1 دینار بھی نہیں رکھا، سارے کے سارے 1000 دینار۔ کہا وہ جو غریبوں کی لسٹ تھی نا ان غریبوں کے درمیان اسے تقسیم کر دو، اسے تقسیم کر دو۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا سعید اگر 1000 دینار رکھ لیتے تو ناجائز ہوتا؟ ناجائز تو نہیں، یہ تو تحفہ ہے اور آپ غریب بھی تھے اور مستحق بھی تھے، اگر آپ چاہتے تو رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن آپ نے دنیا سمجھ کر اسے ٹھکرا دیا اور غریبوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ یہ حضرت سیدنا سعید بن عامر ہے۔ اس لیے بڑے بڑے مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا اس بات کو لکھتی ہے اور بیان کرتی ہے کہ قناعت کی دنیا میں صحابہ کے بیچ سب سے بڑا نام نظر آتا ہے حضرت سیدنا سعید بن عامر کا۔
صف اول کے مجاہد ہیں جو قناعت پسند تھے، گھر میں چولہا بھلے نہیں چلتا لیکن اپنی قوم کی فکر کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں اگر آج ایسے حاکم ہمیں مل جائے تو کراچی، سبحان اللہ، آج حاکم کیسے ہے آپ کو پتا ہے؟ نہ ہمارے پاس بجلی ہے، نہ ہمارے پاس گیس ہے، نہ ہمارے پاس پانی ہے، ہمارے لوگ سسکیاں مارے، بلکتے رہے، احتجاج کرتے رہے، لیکن ہمارے حاکموں کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ ہمارے حاکم ہے۔ لیکن جو صحابہ کرام حاکم بنے تھے، سیدنا صدیق ابو بکر کی سیرت اٹھائے، عمر فاروق کی سیرت اٹھائے، حضرت سیدنا سعید بن عامر کی سیرت اٹھائے، جب ان کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دل کہتا ہے قسم خدا کی صحیح معنی میں حاکم وہی تھے جو اپنی قوم کی ہر وقت فکر کرتے رہتے تھے۔ انہیں اپنے پیٹ کی فکر نہیں تھی بلکہ فکر ہوتی تو اپنی رعایا اور قوم کی ہوا کرتی۔ ایسے حاکم اسلام نے ہمیں دیے ہیں، قسم خدا کی یہ انہی کا صدقہ ہے آج جو ہم جی رہے ہیں اور جو سانس لے رہے ہیں اور کھلی فضا مل رہی ہے، یہ سارا صدقہ جہاں اہل بیت اعظام کا ہے، قسم خدا کی وہاں یہ سارا صدقہ صحابہ کرام کا ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، حضرت سیدنا سعید بن عامر سے سارے لوگ خوش ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، حمص کے جو لوگ ہیں نا ان میں ایک بیماری تھی، ایک مزاج تھا، وہ مزاج ناشکری کا۔ کوئی بھی ملتا وہ چگلیاں کھاتے، برائیاں کر دیتے، بہت سے لوگ ایسے تھے ان میں۔ اب ایک طویل عرصہ گزر گیا، حضرت سیدنا عمر فاروق نکلے، میں اپنی مملکت اور سلطنت کا سروے کروں۔ آپ سروے کرتے کرتے حمص میں آ گئے۔ جب حمص میں پہنچے لوگوں نے براب کا استقبال کیا، حضرت سیدنا عمر فاروق کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے حمص کے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے پوچھا کوئی تکلیف ہے؟ آپ کا حاکم آپ کو جواب دیتا ہے، کہاں جواب دیتا ہے؟ آپ کا حاکم کیسا ہے؟ کہاں بڑا درد رکھتا ہے، رحم دل ہے، بڑی محبت کرتا ہے، شفقتیں دیتا ہے، عدل و انصاف کرتا ہے۔ اب کچھ لوگ کچھ باتیں کرنے لگے اور انہوں نے اعتراض کر دیے چار اعتراض، اور وہ اعتراض ایسے ہیں قسم خدا کہ آج کے دور میں اگر آپ حاکم کے سامنے وہ اعتراض کریں نا تو آپ کہیں گے یہ اعتراض ہی غیر معقول ہے، سمجھ سے ہی بالا تر ہے۔ لیکن انہوں نے اعتراض کیے اور ان اعتراضات کو حضرت سیدنا عمر فاروق نے سماعت کیا۔ سماعت کرنے کے بعد حضرت سعید کو بولا اس کے جواب دو، تم نے جواب دینا ہوگا، اس لیے کہ حاکم عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، اور آج حاکم بنتا اسی لیے ہے کہ میں بادشاہ بن جاؤں، لاپرواہ بن جاؤں، لیکن حاکم ہوتا ہی یہی ہے کہ ہر عوام کے سامنے وہ جواب دہ ہوتا ہے، اور جب وہ یہ سمجھے نا کہ میں جواب دہ ہوں تو پھر وہ ستھرا حاکم بن جاتا ہے، پھر وہ اچھا حاکم بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن عامر کو بلایا حضرت عمر فاروق نے، اور لوگوں کو بھی بلایا۔ اب عدالت لگی ہوئی ہے، عدالت کی مسند پر کون بیٹھا ہے؟ امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق بیٹھے ہوئے، اور عوام بیٹھی ہوئی ہے۔ عوام کو بولا کہ آپ میں سے بعض لوگوں کو آپ کا گورنر حضرت سیدنا سعید بن عامر پر اعتراض ہے، تو کیا اعتراضات پیش کریں، سامنے بات ہو جائے گی کہ واقعی حضرت سیدنا سعید مجرم ہے یا بیکار کے سوالات اور اعتراضات ہیں، یہ کلیئر ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا اے عمر فاروق آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے، لیکن ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس لیے ہم سوال کر رہے ہیں۔ اب وہ 4 سوال سنیے کیا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے حاکم کو عوام کے درمیان فجر کی نماز کے فوراً بعد آ جانا چاہیے، یہ پہلا اعتراض، جبکہ ہمارا حاکم نماز فجر کے فوراً بعد نہیں آتا بلکہ تھوڑی دیر گھر میں جاتا ہے، گھر میں تھوڑی دیر گزارنے کے بعد پھر عوام کے درمیان آتا ہے۔ یہ جو تھوڑا پیریڈ ہے، یہ تھوڑا پیریڈ ہم کس کو سنائیں؟ یہ کیوں ہمارے درمیان نہیں بیٹھتا؟ اپنے گھر میں کیوں بیٹھتا ہے؟ اب میں آپ کو پوچھتا ہوں یہ کوئی اعتراض ہے؟ آج کے دور کے اعتبار سے تو یہ غیر معقول اعتراض ہے، لیکن جب حاکم کو قوم کی فکر ہوتی ہے تو پھر غیر معقول نہیں ہوتا، معقول ہو جاتا ہے، پھر اعتراض صحیح ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے وقت دینا تھا عوام کے بیچ تاکہ عوام کے سوالات اور ان کے مسائل کو آپ حل کریں، لیکن آپ تھوڑی دیر، اب وہ کتابوں میں وقت نہیں لکھا، ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ ہوگا، آپ 1 گھنٹے کے لیے نماز فجر کے بعد گھر میں چلے جاتے، کہتے یہ کیوں جاتے؟ ہمارے درمیان بیٹھتے تاکہ ہمارے مسائل سنیں اور ہمارے معاملات کو نپٹائے اور حل کریں۔
حضرت سیدنا سعید فرماتے ہیں کہ جواب دینے کا حق تو میں رکھتا ہوں، اگر واقعی میرا جرم ہے تو مجھے سزا دی جائے، لیکن میں مجرم نہیں ہوں، فقط مجھ پر الزام ہے، اور الزام جس پر لگایا جائے اسے ملزم کہا جاتا ہے، مجرم نہیں کہا جاتا۔ ملزم تو ہر کوئی بن جاتا ہے، لیکن جو الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے اب اسے ثابت بھی کیا جائے اور میرے عذر کو بھی سنا جائے۔ حضرت سیدنا سعید اب جواب دیتے ہیں۔ عمر فاروق نے فرمایا دو جواب۔ حضرت سعید نے فرمایا میرے گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی غلام نہیں ہے، میں تو اکیلا ہوں، میری بیوی اکیلی ہے، گھر کے سارے کام نہیں کر سکتی، تو میں نماز فجر کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے کام کرتا ہوں، ساتھ دیتا ہوں، تو کیا کروں، میں مجبور ہوں، میری بیوی نہیں کر سکتی، میرے پاس نوکر تھوڑی نوکر کو کہہ دیا جائے، کوئی خادمہ تھوڑی ہے کہ خادموں کو کہا جائے، کہ کون رہا ہے، حاکم کہہ رہا ہے، اس حاکم کے پاس نہ نوکر ہے، نہ خادمہ ہے، نہ غلام ہے، اور پورے شہر کا نظام چلا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں ایسے حاکم کہاں ملیں گے؟ چراغ لے کے تلاش کریں، آپ کو ایسے حاکم نہیں ملیں گے۔ حضرت سعید نے جب یہ جواب دیا تو حضرت عمر فاروق شرمندہ ہو گئے، کہا لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح، تمہارا حاکم کتنا ستھرا ہے، اس نے اپنے گھر میں نوکر بھی نہیں رکھے، پیسے ہی نہیں ہے، کہاں سے رکھے گا، بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے کھانے کے لالے پڑے ہوتے ہیں، نوکر کہاں سے رکھوں گا، فاقہ کشی کے دن گزار رہا ہوں، گھر میں چولہا جلتا نہیں ہے، اور میں نوکر کہاں سے رکھوں گا۔ یہ بات کون کر رہا ہے؟ وقت کا حاکم کر رہا ہے، وقت کا حاکم کر رہا ہے۔ جب اس جواب کو سنا تو سب کی نگاہیں جھک گئے، سارے شرمندہ کہ کیا ہم نے اعتراض کر لیا۔ کہا حضرت عمر فاروق کو، کہا حضرت یہ رہنے دے، اس جواب کو چھوڑو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا مطمئن ہو گئے، نہیں نہیں اس کو چھوڑ دے، یہ ختم، رفع دفع ہو گیا۔ تو کہا اب ہے کوئی اعتراض؟ کہا دوسرا بھی اعتراض ہے۔ کیا دوسرا کیا اعتراض ہے؟ کہا دوسرا اعتراض یہ ہے ہمارا حاکم سارا دن تو ہمارے درمیان بیٹھتا ہے، لیکن رات کو ہمارے درمیان نہیں ہوتا، رات کو کیا کرتا ہے؟ اب ظاہری بات ہے رات کو تو آرام کرے گا، سوئے گا، اب 24 گھنٹے تو کوئی عوام کے بیچ میں نہیں بیٹھ سکتا، اب وہ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن سوال تھا، اعتراض تھا، رات کو وہ گھر میں ہوتا ہے، دن میں ہمارے درمیان ہوتا ہے، رات کو کیوں ہمارے درمیان نہیں آتا؟ رات کو بھی جواب دے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا ہے سعید جواب دو اس کا۔ حضرت سعید نے فرمایا مجھے جواب دینا تو نہیں تھا، لیکن اگر میں جواب نہیں دوں گا تو بدگمانی پیدا ہو جائے گی، بدگمانی سے بچانے کے لیے بامر مجبوری اب میں جواب دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا جواب دیجئے۔ حضرت سیدنا سعید نے فرمایا میں دن میں خلق خدا کی خدمت کرتا ہوں، اور رات کا اکثر حصہ سونے میں نہیں بلکہ رب کی عبادت میں گزارتا ہوں، رب کی عبادت میں گزارتا ہوں۔ جب حضرت عمر فاروق یہ بات سنتے ہیں اب لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، لوگوں نے نگاہ جھکا دی، کہا حضرت بس اس کو چھوڑ دیں، نہیں یہ رہنے دیں، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اب ہے کوئی سوال، کوئی اعتراض ہے؟ کہاں ایک ہے، ایک اور اعتراض ہے۔ اب وہ اعتراض سنیے کیا ہے۔ کہا اے عمر ہمارا جو حاکم و گورنر ہے یہ ہر روز ہمارا خیال رکھتا ہے اور جواب دیتا ہے، لیکن مہینے میں ایک دن چھٹی کرتا ہے۔ اب جبکہ مہینے میں کتنی چھٹیاں ہوتی ہیں؟ 4 ہوتی ہے نا، اور وہ چھٹی کتنا کرتے ہیں؟ ایک چھٹی۔ یہ ایک چھٹی بھی کیوں کرتا ہے؟ اب اس پر اعتراض، ایک چھٹی کیوں کرتا ہے؟ اس پر اعتراض کر دیا۔ جب اس پر اعتراض کیا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے سعید جواب دو، کیوں ایک دن کی چھٹی کرتے ہو؟ تم نے اپنی قوم کو سنبھالنا ہے، تمہارے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی چھٹی کا دن نہیں ہوتا، یہ ہالیڈے اور جو ہے نا یہ چھٹی کے دن کچھ بھی نہیں ہوتے، تم نے تو ہر روز ڈیوٹی دینی ہے، ایک دن مہینے میں چھٹی کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت سعید نے فرمایا یہاں بھی میرا ذہن تھا کہ میں اس بات کو نہیں کھولوں، لیکن بدگمانی سے بچانے کے لیے اور اپنے صفائی پیش کرنے کے لیے اب میں ایک راز کی بات کھولنا چاہ رہا ہوں، اور وہ راز کی بات یہ ہے کہ پورا مہینہ میں گھر کے کام نہیں دیکھتا برابر، ظاہر بات ہے کافی کام ہوتے، یہ کام ہے وہ کام ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں 6 دن کے کام اتوار والے دن نپٹا دیں گے، تو اب یہ کافی کام ہوتے، وہ کام بھی میں اس دن نپٹاتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ حضرت سعید نے فرمایا کہ میرے پاس پہننے کے لیے صرف یہی جوڑا ہے، 2 جوڑے بھی نہیں ہیں، صرف ایک جوڑا ہے۔ ایک دن جو چھٹی کرتا ہوں اس دن میں اس جوڑے کو اتارتا ہوں، جب جوڑے کو اتارتا ہوں تو پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا، ایک ہی جوڑا ہے، اور میں اس کو پھر دھوتا ہوں، دھونے کے بعد پہن لیتا ہوں، تو سارا دن مجھے کام کاج
اور ان چیزوں میں گزر جاتا ہے، تو کیا میں اس طریقے سے بھی ایک دن کی چھٹی نہیں کر سکتا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب یہ جواب سنا تو پھر اپنی قوم کی طرف دیکھا، کہا کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے پھر نگاہ جھکا لی، کہا حضرت رہنے دے رہنے دے۔ اب حضرت عمر فاروق نے فرمایا اب ہے کوئی اعتراض؟ کہا ہاں ابھی بھی ایک اعتراض ہے، اور یہ چوتھا اعتراض تھا، چوتھا سوال اور لاسٹ سوال ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا پیش کرو، ہم حضرت سیدنا سعید سے اس کا جواب لیں گے۔ لوگوں نے کہا ہم کبھی کبھار دیکھتے ہیں کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، مجلس میں بیٹھے بیٹھے آپ پر گسی تاری ہو جاتی، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا؟ حاکم تو جو ہے ہر وقت الرٹ رہتا ہے، اپنی قوم کی فکر ہوتی ہے، لیکن ہم نے کئی مرتبہ مشاہدہ کیا کہ آپ جو ہے لوگوں کے درمیان بیٹھے بیٹھے اچانک گسی تاری ہو جاتی، تو یہ کیسا حاکم ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق نے پوچھا اے سعید اس کا جواب دو، گسی کیوں تاری ہو جاتی ہے؟ حضرت سیدنا سعید نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے حضرت خبیب کو جس طریقے سے مارا تھا نا، اس منظر کو دیکھا ہے، میں نے اس منظر کو دیکھا ہے، اور ابھی تک وہ تصور میرے ذہنوں سے نہیں گیا، اور کبھی کبھار وہ تصور پھر جب عود اور لوٹتا ہے تو اس کے غم میں مجھے جو ہے گسی تاری ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے جب اس بات کو سنا تو لوگوں نے کہا نہیں اب ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ایسا حاکم نہیں ملے گا جو تمہیں مل گیا ہے، ایسا حاکم نہیں ملے گا جو تمہیں ملا ہے، اور مجھے 100% اس پر اعتماد ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے سعید تم وقت کے حاکم ہو، اور تمہارے پاس پہننے کے لیے دوسرا جوڑا نہیں ہے، گھر میں تمہارے چولہا نہیں جلتا، گھر کے اندر تمہارے پاس کوئی غلام نہیں ہے، گھر کے اندر تمہاری کوئی خادمہ نہیں ہے، کیسے حاکم ہو؟ چلو میں تمہیں تحفے میں پھر 1000 دینار دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ پہلے تو دے دیا تھا، کہتے اب پھر 1000 دینار دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا سعید نے فرمایا یہ دنیا ہے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق سوچنے لگے کس طریقے سے انہیں آمادہ کروں، تو آپ نے حدیث مبارکہ سنا دی، حدیث سنائیں گے تو پھر یہ مانیں گے، اور حدیث کیا وہ سنیے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم کسی سے سوال نہ کرو اور تم اس بات کے حریص بھی نہ ہو کہ وہ دے گا، اور پھر اگر کوئی تمہیں تحفہ دے دے تو تحفہ قبول کر لو۔ 2 شرطیں لگا دی، قابل توجہ ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ سوال مت کرنا، کسی کے سامنے سوال مت کرنا، اس لیے کہ سوال کرنا لفظ سوال تو معزز ہے لیکن گھٹیا لفظ کیا ہے؟ بھیک ہے، یہ تم بھیک مانگ رہے ہو، تو فرمایا سوال مت کرنا، اور یہ حرص بھی نہ رکھنا کہ وہ تمہیں دے گا۔ اگر یہ 2 باتیں نہ ہو اور تمہیں کوئی کچھ تحفہ دے دیتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا منع مت کرنا۔ اور صوفیہ کرام کہتے ہیں اگر کوئی دے نہ تو منع مکن، منع مت کرنا، اور اگر آ جائے تو جمع مکن، تو جمع نہ کرنا، اور اگر چلا جائے تو حرص مکن، تو پھر حرص بھی مت کرنا۔ یہ صوفیہ کرام نے فرمایا۔ تو جب حضرت عمر فاروق نے حضرت سیدنا سعید کو یہ حدیث سنائی تو حضرت سیدنا سعید نے حضرت عمر فاروق سے عرض کی واقعی میرے آقا نے فرمایا؟ میں نے نہیں سنا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہاں نبی نے بتایا تبھی تو بتا رہا ہوں۔ تو پھر حضرت سیدنا سعید نے 1000 دینار لے لیے، لیکن بات تو یہ ہے 1000 دینار لے تو لیے، تحفہ تو قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت سعید نے کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھو نبی نے فرمایا تھا نا قبول کرنا، میں نے قبول کر لیا ہے، لیکن اب بھی میرا ارادہ ہے کہ قبول کرنے کے بعد غریبوں میں تقسیم کر دو۔ آپ نے اس میں سے تھوڑا رکھا اور باقی غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ عظیم صحابی حضرت سیدنا سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ سیرت عام طور پر لوگ بیان نہیں کرتے، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ آج آپ کے سامنے ان کی سیرت کے کچھ گوشے آپ کے سامنے پیش کروں۔ کاش کہ ہمیں پاکستان والوں کو اچھے حاکم مل جائے، اور قسم خدا کی اگر اچھے حاکم ہمیں مل جائے تو پھر سب سے عظیم ملک جو ہے نا وہ پاکستان ہو۔ پاکستان قرضہ نہ لے بلکہ دنیا بھر کو قرضہ تقسیم کرتا رہے، دنیا بھر کو قرضہ تقسیم کرتا رہے، اور لوگ کشکول لے کے سامنے کھڑے ہو، پاکستان کہے اتنا مال ہے
تم کشکول لے کر کھڑے رہو، تمہارے کشکول بڑھتے جائیں گے، ہمارا مال ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ پاکستان اتنا عظیم ملک ہے، رب ذوالجلال نے قدرتی نعمتیں عطا فرمائے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ہر طرف جب ہم نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کرپشن ہی کرپشن نظر آتی ہے۔ اگر کرپشن ختم ہو جائے، عدل و انصاف کا نظام قائم ہو جائے تو یاد رکھیے گا پاکستان جیسا ملک جو ہے روئے زمین پر ہوگا ہی نہیں۔ لیکن اتنا ہم ضرور کہیں گے مکے اور مدینے کے بعد، اس لیے کہ نہ مکے جیسا کوئی شہر ہے نہ مدینے جیسا کوئی شہر ہے، لیکن مکے اور مدینے طیبہ کے بعد پھر نگاہیں جو تکتی رہیں گی اور لوگ دیکھتے رہیں گے حرص کی نگاہوں سے، وہ ملک کون سا، وہ کنٹری کون سی، وہ زمین کون سی، یاد رکھے گا وہ ہوگا پاکستان۔ ایک کاش ہمیں اچھے حاکم مل جائے۔ حضرت سیدنا سعید بن عامر ایک مشہور روایت کے مطابق 21 ہجری اور حمص کے شہر میں آپ نے پردہ فرما لیا اور دار فانی سے کوچ ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اے مالک، اے پروردگار، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا حضرت سیدنا سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی کثیر انگنت رحمتوں کو نازل فرما، اور ان کی سیرت پر ہم تمام مسلمانوں کو اور جو حاکم بنتے پھر رہے ہیں مولا ان سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔